جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا، نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، وہ کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز، تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی، امتی امتی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی، ایک دکھ بھری ایک درد بھری آواز آئے گی، امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے؟ ساری زندگی جوا کھیلتے رہے؟ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا میرے معصوم بچے نیزوں پہ جھڑ کے اس تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال، یہ کہنے کا موقع تھا۔ میں قربان جاؤں اس نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی، اس ہادی رہبر، میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کے لیے؟ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ، ایک اللہ کا رسول۔ ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کہتے جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ دفع دور کر دے میری آنکھوں سے، میں قربان جو اس نبی رحمت پر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا۔ اب کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے، اور اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ اللہ تیری مان لی، میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔
आओ भाई, हमारा साल तो मुहर्रम से शुरू होता है। वैसे तो जनवरी भी अल्लाह का, मुहर्रम भी अल्लाह का। सूरज अल्लाह ने बनाया तो जनवरी फरवरी भी अल्लाह का, और चांद अल्लाह ने बनाया तो मुहर्रम रबीउल अव्वल भी अल्लाह ताला का। दोनों ही अल्लाह के हैं। किसी ने ये ले लिया, किसी ने वो ले लिया। हमने चूंकि चांद का कैलेंडर बनाया तो हमारा तो अब साल शुरू हो रहा है। हमारा तो न्यू ईयर अब है। हमारा न्यू ईयर रोने से शुरू होता है। कैसा अल्लाह ने निजाम बनाया। किसी और महीने में ये वाकया हो जाता नहीं, साल के शुरू में ये वाकया रखा है कि हर एक को पता चले कि हाँ, नया साल खुशी मनाने के लिए नहीं होता, नया साल आखिरत की तैयारी के लिए होता है। कि एक साल चला गया, एक साल और जिंदगी से निकल गया, और भी जल्दी से अल्लाह को राजी करने को, कोई काम करने को, तौबा करने को, अल्लाह को राजी कर लें। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत आप कहेंगे या अल्लाह ये मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर, मैं लूंगा, तू ना ले, मैं लूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे आप क्यों लेना चाहते हैं? कहेंगे मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि इनके जितने ऐब सवाब है ना वो किसी को पता ना चले, वो मेरे सामने ही आ जाएं तो इनको शर्मिंदा ना होना पड़े, तो मैं कुर्बान जाऊं। फिर वो रब्बे मोहम्मद है, उसने अपने हबीब की लाज रखनी है। वो कहेंगे मेरे महबूब अगर आप इनका हिसाब लेंगे और आप इनके गुनाह देखेंगे तो फिर इनको आपसे तो बड़ी शर्म आएगी। नहीं, मैं आपको भी नहीं देता, मैं इनका हिसाब पर्दे के पीछे लूंगा, किसी को पता नहीं चलने दूंगा। इतनी बड़ी हस्ती, और आगे देखो ताइफ में पत्थर पड़ रहे हैं और हर कदम पे पत्थर पड़ते हैं। यहां तक कि एकदम पत्थर पड़ने से तो खून नहीं निकलता। पत्थर कौन सा कोई तीर होता है? पत्थर तो पत्थर, लेकिन इतने पत्थर पड़े पिंडलियों के ऊपर के फट गई, उनसे खून निकलते 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 जो जूता था पांव में ऐसे साथ ऐसे चिपक गया। वो सारी कायनात के दुल्हा सरदार बेहोश होके गिरे। वो आपके गुलाम जैद ने, नौकर थे, उन्होंने उठाया कंधे पर, भागे। पीछे वो सर पे चढ़े हुए पत्थर मार रहे हैं और आप जितना भाग सकते थे भागे, यहां तक कि बेहोश होके गिर गए। खून ज्यादा निकल गया तो वो उन्होंने कंधे पर उठा, दौड़ लगाई और आगे सामने बाग था। किसका? सबसे बड़े दुश्मन का, मक्के वाले उतबा बिन रबिया। उतबा कौन है? ये जंगे बदर में जिसके हाथ में झंडा था, और जंगे बदर में कुरैश मक्का के लश्कर का जो चीफ था वो उसका बाग। लेकिन जैद को कोई पनाह नजर नहीं, वो बाग में घुस गए और अल्लाह के नबी को एक अंगूर की बेल के नीचे लिटाया। तो जान का दुश्मन उतबा, लेकिन जब अल्लाह के नबी को खून खून देखा तो उसका दिल भी पिघल के रह गया। कहने लगा हाय हाय, ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ क्या कर। जिस पर दुश्मन को रहम आया हमें उस पर रहम नहीं आया। हमने उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं लगाई। वो इतना इमोशनल हुआ कि जल्दी से गया और प्लेट में अंगूर तोड़ 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 के सजाए। जब जाने लगा तो फिर शर्म और वो एक हिजाब दरम्यान में आड़े आ गया, तो अपने गुलाम को बुलाया, अद्दास का, अद्दास ये ले जा वो जो आदमी जख्मी पड़ा। उसे जाकर कहना कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द न करना, खा ले।
حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، ابھی موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے۔ چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا۔ کہنے کا عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹر پڑا اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھا۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تو اب نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہ میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 ہائے، کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے میرے رب آج تجھ سے گلہ نہ کروں، آج تجھ سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ الی عدو ملکتہ عمری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، وہ جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا۔ نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت، ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہ طائف میں، طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑھ جائے، میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر۔ امت بنو، مسلمان بنو، اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے، موت سے لڑو، دکھاؤ، بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ،
غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ، آپ پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے، اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین پہ موت آ رہی ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان مر رہا ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، چاند سورج مر رہا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے۔ عرش فرش لوح قلم کرسی ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، حیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دوڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے۔ صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى، کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي الودود المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ 4 کاغذ کے نوٹ اکٹھے کر کے کہاں جاؤ گے؟
जिस जिंदगी की तमन्ना करते हो वो यहां नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम पेपर दे रहे हो, मौज करने नहीं आए। दुनिया आइडियल होम नहीं है, ये एग्जामिनेशन हॉल है। ये आइडियल होम नहीं बन सकता। वो क्या घर है जो मिट जाए, वो क्या जिंदगी है जो मौत का शिकार हो जाए, वो क्या जवानी है जो बुढ़ापे का शिकार हो जाए, वो क्या सेहत है जिसे मरज खा जाए, वो क्या खुशी है जिसे गम खा जाए, वो क्या बहार है जिससे खिजा निकल जाए, वो क्या उजाला है जिसे अंधेरा निकल जाए, वो क्या सुबह है जिसकी शाम हो जाए, वो क्या दिन है जिसकी रात हो जाए। ये कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तुम चाहते हो तो थोड़ा सब्र कर लो। 4 दिन अल्लाह रसूल के आगे सर झुका दो। अल्लाह तू बता मैं क्या करूं, या रसूल अल्लाह आप बताएं मैं क्या करूं। जो कहें वो कर दो, जहां से रोकें वो रुक जाओ। फिर थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर अल्लाह का ऐलान सुनो, ऐलान सुनो जन्नत के दरवाजे पर, जन्नत के दरवाजे पर। मेरे बंदो, जिंदगी मुबारक, अब मौत खत्म। तुम चाहते थे ना जिंदगी हो, मौत न हो, चलो अब मौत खत्म। हाँ हाँ, तुम दुनिया में जिंदगी गुजार के आए तो लंबी जिंदगी में फिर बुढ़ापे का तुम्हें तस्वर होगा तो तुम्हें ख्याल ना आए कि मौत नहीं है तो लंबी जिंदगी है तो बुढ़ापे का क्या बनेगा। तो सुनो सुनो, हमेशा जवानी मुबारक हो, बुढ़ापा खत्म। फिर तुम्हें ख्याल आएगा कि जवानी में बीमार होते थे तो बेकार हो जाते थे, तो फिर जवानी और बीमारी आएगी, फिर क्या बनेगा। तो सुनो सुनो सुनो, बीमारी खत्म, सेहत मुबारक हो। फिर तुम्हें ख्याल आता होगा कि सेहत भी हो, जिस्म भी हो, जिंदगी भी, और पैसा ना हो तो वो किस काम की जवानी। तो सुनो सुनो सुनो, हमेशा की बादशाही मुबारक हो, अब गरीबी तुम्हारे करीब से नहीं गुजरेगी। वइज़ा रअयत थम्म रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा आलियहुम सियाब सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरक व हुल्लू असाविर मिन फिद्दा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन हाज़ा कान लकुम जज़ाअ व कान सअयुकुम मशकूरा। तुम्हें शराब का बड़ा शौक है, थोड़ी देर सब्र करो, 4 दिन कुछ दिन सब्र करो, क्या होगा। अल्लाह ने 3 महफिलें बयान की हैं शराब की जन्नत, 3 एक ही सूरत में। इन्नल अबरारा यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नती लोग शराब डाल रहे हैं, पी रहे हैं, डाल रहे हैं, पी रहे हैं। यहाँ पिलाने वाला कोई नहीं, खुद पीने वाले हैं। हालांकि इनको भी पिलाने वाले ही होंगे, लेकिन ताबीर अलग अलग करके मकाम का फर्क बताया है। सबके खुदाम हैं, सबसे छोटा दर्जे का जन्नती भी 80,000 उसके नौकर हैं। 80,000 नौकर हैं। तुम तो वैसी नौकर की नेमत से महरूम हो। चाहे तुम लाखों पति हो चाहे कखपति हो, अपने भांडे आपके ही मांजने, अपना टॉयलेट भी खुद ही साफ करना है। तो तुम तो नौकर की नेमत से महरूम हो। तुम्हें तो ज्यादा मजा आएगा जाके जन्नत में कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास। वो क्या है, युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। उन्हें ज़ंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है। यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया है, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहां का मेकअप तो उधर जाता है,
تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یموت ہو نہ ہو تو اتر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اپنے نور کی تجلی میں سے نور وجہہن من نور اللہ تعالی، اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا. وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یہاں کسی بھی چیز، کوئی عورت نہیں، مرد ہو عورت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیڈ روم ہو، کوئی ڈرائنگ روم ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی لاؤنج ہو، کوئی مسجد ہو، جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں، یہ میک اپ یہ فانوس لگا ہوا ہے اس کا میک اپ ہے، یہ قالین بچھا اس کا میک اپ ہے، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا، اچھا لگا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر میں چلو یار ویکھی شکی ویکھنا. ٹھیک ہے، یہ انسانی فطرت ہے. پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت میں نے یار نیاگرا تو دکھاؤ یار، نیاگرا دیکھنا ہے بھائی. تو ہم اسپیشل گئے نیاگرا دیکھنے. اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو گے، میں نے کہا دیکھوں گا، دیکھنے چلے گئے. تیسری دفعہ گیا، مولانا نیاگرا چل، میں کہا دفعہ کرو پانی تا ہے، دفعہ کرو پانی تا ہے، ویکھ لے ہون کی ویکھنا. کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا حسن ایک جگہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا. تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئی. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ دیکھنے پر ختم ہو گئی. اب جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے. میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میرے رب کی عزت کی قسم، تم گھاس کا ایک تنکا بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سیکنڈ میں اس کو حسن آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا. لہٰذا تمہیں خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے. تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا. اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا. پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا تو ایک دو سیکنڈ کی بات ہے تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. پھر تیسری نظر ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا. لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے، ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا. تم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ تمہیں نہیں دیکھ سکو، کیوں دیکھی جانا؟ وہ سمجھو کوئی میرا عیب دیکھ لیا ہے، کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا، کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو. میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے. تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو رے، اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی. نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا، نہ پانی یاد رہے گا، کچھ بس دیکھنے کا مزہ لیتے رہو. تو پلانے والیاں یہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا، یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں، یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے، جنت کی لڑکی کی فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا. تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہو. مستورات بھی بیان سن رہی ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو. اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت کا؟ تو آپ نے کہا دنیا کی عورت. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، موت بھی آتی ہے، پیشاب بھی ہے، گندگی بھی ہے. وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہیں، موت بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں، پخانہ بھی نہیں، تو وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے،
روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے گا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر ریڑھی والے، کلچے والے، چھولے بیچنے والے، اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ورنہ غریب اگر اللہ کا نافرمان ہو تو اللہ اس پہ زیادہ غصے ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکہ دیا، تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ تم نے مجھے بھلا دی۔ تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے، ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے، کون سا چھوڑنا ہے۔ زنا سے بچو کہ میرے رب نے خوبصورت پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں۔ حرام سے بچو کہ عالی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک موتی کی، ایک یاقوت کی، بیچ میں گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، اور ان کی جو اوپر چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ بلا رہا ہے، آؤ تو صحیح، تھوڑے 4 دن تو ہیں، آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ، لوگوں کی نظروں میں مر گئے، اللہ کی نظروں میں جی اٹھے۔ تو آؤ، ایک دم جب جنت کے در کھلیں گے سب سے پہلے میرے نبی قدم رکھیں، پہلا قدم میرے نبی کا پڑے گا۔ اور آپ نے کہا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا، پھر امت کے غریب لوگ، پھر باقی لوگ، پھر باقی نبی، پھر باقی امتیں۔ جب اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے، سلام، آداب آداب، تسلیمات، سلام 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 سلام۔ ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا۔ ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم۔ وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بندو، میری بندیو، اپنے رب کا سلام قبول کرو، اللہ اکبر۔ پھر میں قربان جاؤں، کہے گا حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو؟ بلکہ میرے نبی نے فرمایا ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو؟ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ کہ نہیں اللہ، راضی راضی راضی۔ پھر اللہ کہے گا تو پھر اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں، جاؤ میں راضی ہو گیا۔
اگر کوئی زندگی کی قیمت لگانی ہے تو یہ لگاؤ. کہاں بھاگے جا رہے میرے بھائیو؟ اپنے اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. اس تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے. کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں، مختصر سا اپنے آپ سے لڑنا ہے. ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھو. جہاں ہو نماز کا وقت ہو سجدے میں سر رکھ دو، سجدے میں سر رکھو. کہ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا، 10 محرم تھی اور جمعے کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا. تو امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں نماز پڑھ لوں، ہمیں نماز پڑھنے دیں. تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی مہلت دو، ہم نماز پڑھ لیں. پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے، نماز تو پڑھنے دو. شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے. ایک اور کوفی کھڑا تھا، اس کا نام حسین بن نمیر. انہوں نے کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں. انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی. انہوں نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے. کہا اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا، میسج ادھورا جاتا. اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں. اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے. صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے. صرف جنتی نہیں، جنت کے سردار. اور یہ سرداری کب ملی؟ محنت کے بعد نہیں، پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب سردار بچہ اٹھانا اپنی ذلت سمجھتے تھے. بچے نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے، پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے، یہاں کندھوں پہ بٹھاتے، یہاں. ایک عرب بدو حیران ہو کے دیکھ لیں یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کتنی عیب کی بات ہے کہ آپ جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے. کہنے لگا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں کرتا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور بتاؤں جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے، اللہ بھی ان سے محبت کرے. اور ہم نے دعا مانگی یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی 100% کاپی تھی. چہرہ یہ آدھا حصہ اوپر والا نبی کے مشابہ، یہاں سے نیچے پاؤں تک علی کے مشابہ، باپ کے مشابہ. حسین اس کا الٹ، سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ. اس مشابہت پر ہمارے نبی کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. کیا کیا لاڈ لڈائے اور کیا لوگوں نے کر دیا ان کے ساتھ. نماز جیسے عظیم عمل میں، نماز جیسے آپ رکوع میں ہوتے تو حسن آ کر نہ پاؤں میں گھس جاتے تھے، یہاں سے نکلتے ادھر، یہاں سے نکلتے یوں.
سجدے میں جاتے تو کمر پہ بیٹھ جاتے تھے، فرض نماز کا سجدہ۔ تو ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب یہ قصہ ہوا تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، بچے کے اتارا نہیں، اٹھے نہیں، سجدہ لمبا کر دیا۔ پچھلے پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ، کہیں آپ فوت تو نہیں ہو گئے؟ تو جو پہلی صف میں تھے نا، انہوں نے یوں کر کے دیکھا تو چکر کی، وہ دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے۔ تو قریب ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے کھینچنا چاہا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ، نماز میں یوں اشارہ کیا کہ میرے بچے کو نہ چھوڑو۔ جب حسن خود اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے۔ کبھی حسین چڑھ جاتے تھے، کبھی حسن دونوں ہی چڑھتے تھے۔ یہ سر حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ اور آپ حسن کو جب چھوٹے تھے زیادہ حسن، تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے، اتنا بڑا عظیم نبی کیا ہو رہا ہے، تو وہ زبان، آپ کی زبان بڑی سرخ خوبصورت، تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانے کی چیز، تو آگے یوں ہاتھ مارتے، پکڑنے کے لیے ہاتھ مار، آپ پھر وہ بیٹھ جاتے، پھر آپ کہتے یہ میرا نبی گھر کی زندگی بتا رہا ہے۔ اور تمہیں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کوئی نہیں، بیگم بھی کم جاب پہ جا رہی، خامن بھی جاب پہ جا رہا، پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے، اب تم کس کام کے ہو؟ کیا کرو گے اس دولت کو؟ جب نہیں ڈرگ بیچو، گستاخ ہو گیا، بدتمیز ہو گیا، تو اس دھن دولت کو آگ لگا دو جا کے۔ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام نسل کو بنانا ہے۔ قناعت سیکھو، قناعت تو آسانی سے مینج ہو جائے گا۔ قناعت نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کی بھی ہوس پوری نہیں ہو سکتی۔ کھیلتے تھے، حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے، تو آپ اس کو شاباش دیتے، شاباش شاباش شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ ایسی ہستیاں، لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز۔ وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو۔ ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے۔ رات کا شراب پینے والا اور رات کو مصلی پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے، تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو۔ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے، شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا؟ کون سی کتاب میں؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں، جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں، کیوں ہنسے ہو؟ زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کرنا ہے سب، یہ جنت کے لیے تو کر رہے، اللہ کے لیے تو کر رہے،
کہ زرد دادن و جان دادن نہ آئے ہے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدار رخ یارے۔ اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں، تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھیں نماز۔ نہیں، برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے؟ ان کا جی وہ نہیں جنگ رو کرے گا، پھر چلو نماز پڑھو، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو، آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ، ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے، اور ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔ نبی کے زمانے کے بعد آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی تھی، نبی تو نبی ہوتا ہے، اور کیا ان کا حال تھا، خون و خون، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے؟ جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہوگی۔ نماز نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑنا، کوئی عورت نہ کوئی مرد، نماز نہ چھوٹے۔ اللہ کو اور کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو۔ چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ بھی درگزر کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو معاف، توبہ کر لو معاف۔ ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خامند موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، علقمہ۔ آپ دوڑے ہوئے گئے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ بول رہے ہیں، کہا جی پڑھا نہیں جا رہا۔ کہا کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ؟ کہا جی ماں۔ راضی ہے؟ کہا نہیں ناراض۔ بلاؤ، وہ آ گئی۔ آپ نے کہا علقمہ کی اماں تمہیں بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں۔ کیوں ناراض ہو؟ کہا جی اور کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ مجھے ابھی راستے میں بتا رہا تھا ایک ساتھی کہ جی یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیز ہو کے بولتے ہیں۔ پہلا قصور ماں باپ کا، انہوں نے کب ٹائم دیا تھا؟ انہوں کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے، بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کر دے۔ کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی، معاف کرو گی؟ کہا پھر تو کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی۔ کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ ہے کون؟ صحابی۔ آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے، قبر تک گئے۔ پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ کبیرہ شراب سے بچو، نشوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ نہ دو، خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے۔ یہاں کی حکومت نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تم انہی کو دھوکہ دو۔ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا۔ پیسہ نہ بچاؤ، سچ کو بچاؤ۔ سچ پراپرٹی ہے، پیسہ پراپرٹی نہیں ہے، سچ پراپرٹی ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں، یہاں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ احسان دانش
کہ کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو ایک دلی میں ایک گرو تھا جو جیب کترا تھا، اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے کمائی دیتے تھے. تو ایک دن ایک اس کا چیلا یعنی ایک لڑکا 2 روپے لے کر آیا، تو اس کے ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کہ اتنے تھوڑے پیسے آج لائے ہو، صرف 2 روپے. تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال پکڑا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے. لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی، تو پھر میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اور میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو کہ بس اس شرم میں جا کر میں نے اس کو واپس دے دیے اور یہ اپنے کے 2 روپے کھسکا کے لایا ہوں. تو وہ گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے کہ تو نے خوب کیا. تو تمہارا ان لوگوں سے واسطہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام تانا دے بیٹھے تو کدھر جاؤ؟ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے، جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ، دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناؤ. یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں، اللہ کے واسطے ایسی ذلت کے کام نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا. اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. من غش فلیس منا. جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ، سچ کا ساتھ. ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. حجاج کا زمانہ، ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے، پھر ان کو شکست ہوگی، وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے. CID نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے. تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا. ان کو بلا لیا، کہنے لگا ابن خراش اور تیرے 2 بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک